اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام عالم اور عالم کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ ابھی جیسا کہ آپ کو علم ہوگا کہ مینگورہ اور سوات میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ کل سے ملک کے مختلف حصوں میں یہ جھٹکے محسوس کیے جا رہے ہیں۔ کہیں پر ریکٹر اسکیل پر 5.4 شدت تھی اور ابھی معلوم نہیں ہو سکا ہے۔ ان کو آفٹر شاکس بھی کہا جا رہا ہے، لیکن مینگورہ اور سوات میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ پاکستان کا قیام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے پر وجود میں آیا تھا۔ ہزاروں خواتین کی عصمتیں پامال ہوئی تھیں اور لاکھوں مسلمانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے۔ تب کہیں جا کر یہ مملکت وجود میں آئی تھی۔ اغیار نے بڑی کوششیں کی کہ لوگوں کو دین سے متنفر اور شاندار اسلامی روایات سے برگشتہ کریں۔ اب آج کل بڑی اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، کبھی دائیں بازو اور بائیں بازو کی اصطلاحات عام کی جاتی ہیں، اور یہ ہمیشہ سے ہیں۔ یہ لیفٹ اور رائٹ ہمیشہ سے ہیں۔ ان کی ٹرمینالوجیز کو کبھی اپنے فائدے کے لیے یوز نہیں کرنا چاہیے۔ تو دائیں اور بائیں بازو کی اصطلاحات عام کر کے ہماری جو روایات ہیں انہیں ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی کوشش کی گئی۔ کبھی لسان اور مسلک کی بنیاد پر تقسیم کرنا چاہا، مگر تاریخ شاہد ہے کہ جب بھی پاکستانی قوم کو دو میں سے کوئی ایک شے منتخب کرنے کا اختیار ملا تو انہوں نے ہمیشہ اسلام کی پاسداری کا حلف اٹھایا۔ پاکستان میں اس وقت عام انتخابات کی بڑی محدود گہما گہمی ہے۔ گہما گہمی تو میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ قطعاً گہما گہمی نہیں ہے، محدود گہما گہمی ہے۔ کچھ صوبوں میں بہت زیادہ ہے اور کہیں پر بالکل بھی نہیں ہے۔ 9 روز باقی ہیں اور الیکشن کی مہم سے پہلے ہی ہمارا جو حد سے زیادہ، دیکھیے ہر چیز حد میں رہے تو بڑی اچھی لگتی ہے۔ یہ جو دائیں بازو والے ہیں یہ بھی حد میں رہیں تو بڑی اچھی بات ہے، اور یہ جو بائیں بازو والے ہیں یہ بھی حد میں رہیں، اپنی اپنی حدود میں رہیں تو ہر چیز بہتر ہے۔ جب حدود سے باہر نکل جاتے ہیں کہ حدود و شام و سحر سے آگے نکل گئے کچھ لوگ اور ذرا سی دھوپ میں آ کر پگھل گئے کچھ لوگ، تو یہ جو پگھل جاتے ہیں لوگ، اس کو پگھلنے کا مطلب یہ کہ اپنے ظرف کے ہاتھوں فارغ ہو جاتے ہیں۔ تو اب ہو یہ رہا ہے کہ جو حد سے زیادہ روشن خیال طبقہ ہے وہ دائیں بازو اور بائیں بازو کی بات کر کے عوام کو گمراہ کرتا رہا، مگر لوگوں کی رائے 65 برس گزرنے کے بعد بھی یہی ہے جو آج روزنامہ جنگ کے فرنٹ پیج پر ایک امریکی سروے شائع ہوا ہے کہ اس ملک میں صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قانون نافذ ہونا چاہیے۔ چند روز قبل امریکی ادارے پیو کی ریسرچ سینٹر کی جاری کردہ سروے رپورٹ سے ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ 84% پاکستانی مسلمان ملک میں شرعی قوانین کو سرکاری قانون بنانے کے حامی ہیں۔ مجھے مسکراہٹ اس بات پر اور ہنسی اس لیے آ رہی ہے کہ یہ کیا دائیں بازو اور بائیں بازو کا ہم نے یہ مذاق کر رکھا ہے۔ بھائی بائیں بازو والے بھی یہی چاہتے ہیں اور دائیں بازو والے بھی یہی چاہتے ہیں۔ شریعت کا مطلب کہیں پر بھی، ناظرین محترم بہت ذمہ داری کے ساتھ عرض کروں گا، شریعت کا مطلب کہیں پر بھی اپنی رائے تھوپنا نہیں ہے۔ تو یہ مت سمجھیے آپ کہ جو طالبان کا نام استعمال کر کے کچھ خوارج جو اپنی حرکتیں کر رہے ہیں یہ کوئی مسلمان ہیں، یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو ان کو آپ مسلمان براہ کرم نہ سمجھیں، بائیں بازو والے، یہ کوئی مسلمان نہیں ہے۔ اور بائیں بازو والے خود چاہتے ہیں شریعت کا نفاذ، دائیں بازو والے بھی یہی چاہتے ہیں۔ یہ جو لیفٹ اور رائٹ کا حسن ہے وہ تو نظریات کے اختلاف کی وجہ سے ہے، اور یہ ہمیشہ رہنا چاہیے۔ لیفٹ اور رائٹ کو رہنا چاہیے، اس سے تو بڑا مزہ آتا ہے۔ معاشرے میں ایک ڈیبیٹ کا ماحول بنتا ہے، جو ہماری رائے ہے اس میں وسعت پیدا ہوتی ہے، سوچنے سمجھنے کے مواقع اور زیادہ گہرے ہوتے چلے جاتے ہیں، ریسرچ کا موقع ملتا ہے، تحقیق میں انسان داخل ہوتا ہے۔ تو یہ لیفٹ رائٹ تو ہونا چاہیے، لیکن یہ جو
شریعت کی بات ہے. یہ تو سروے سے پتہ چلتا ہے کہ 84% پاکستانی یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں اسلامی شریعت نافذ کی جائے. تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اور سروے رپورٹ سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستانی عوام اپنے مذہب سے گہری وابستگی رکھتے ہیں اور اسلام کی تعلیمات کو نہ صرف یہ کہ اپنی زندگی بلکہ معاشرے اور سیاست میں بھی رہنما بنانا چاہتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو بعض لبرل تنظیمیں ہیں جو حد سے باہر نکل چکی ہیں, جس طرح بعض مذہبی تنظیمیں حد سے باہر نکل چکی ہیں, میں دونوں کی بات کر رہا ہوں, دونوں حد سے باہر ہیں. تو یہ جو تنظیمیں ہیں جو ہر وقت یہ راگ الاپتی رہتی ہیں کہ بیرونی قوتیں دائیں بازوں کی جماعتوں کو اقتدار میں لانا چاہتی ہیں, وہ ایک آزاد اور غیر جانبدار مغربی ایجنسی کی اس سروے رپورٹ پر کیا تبصرہ کریں گے, جس میں واضح طور پر پاکستانی عوام کا یہ رجحان سامنے آیا ہے کہ وہ ملک میں شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں. اسلامی ریاست کا قیام ہمیشہ سے لوگوں کی اولین ترجیح رہا ہے اور 84% لوگوں کا شریعت کے نفاذ کے حق میں رائے دینا, آپ سے سوال کرتا ہوں, کیا یہ ثابت نہیں کرتا کہ وہ کیا چاہتے ہیں؟ جمہوریت میں تو اکثریت کی رائے کا احترام کیا جاتا ہے, تو پھر اکثریت جب یہ چاہتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات نافذ ہوں, تو پھر ہم اسے جمہوری حق کیوں نہیں مانتے؟ اسے دائیں اور بائیں کے خانوں میں ہم کیوں تقسیم کر دیتے ہیں؟ بھائی بائیں والے بھی یہی ہیں, دائیں والے بھی یہی ہیں, دونوں یہی ہیں. ہاں, آپ اپنی اپنی جماعتوں کی بات کریں کہ اس جماعت کو لوگ نہیں دیکھنا چاہتے یا اس جماعت کو نہیں آنے دینا چاہتے, یہ بات تو سمجھ میں آئے گی. اس پر تو میں بھی اتفاق کروں گا کہ بھائی فلاں پارٹی کے خلاف کوئی رد عمل ہو رہا ہے, تو یہ بات تو بہت بری ہے. لیکن یہ بائیں اور دائیں کے چکر میں نہیں لوگوں کو تقسیم کریں. بائیں والے بھی اسلام چاہتے ہیں, دائیں والے بھی اسلام چاہتے ہیں. بس فرق صرف اتنا ہے کہ بائیں والے یہ چاہتے ہوں گے کہ اسلام ایسا ہو جس میں, یعنی اسلام ایسا کیا ہو, اسلام تو وہی ہے جو اسلام ہے, مگر بائیں بازو والے یہ چاہتے ہوں گے کہ اسلام کی جو شقیں ہیں, جو اسلام کا طریقہ ہے, جو اسلام کا راستہ ہے, وہ ویسا ہی ہونا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی سنت کے مطابق ہو. یعنی لوگوں پر زبردستی نہ کی جائے, جبر نہ کیا جائے, ان کے پرائیویٹ معاملات میں دخل اندازی نہ کی جائے. جو اللہ کے ساتھ بندے کا معاملہ ہے اس میں کسی کو گھسنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. بالکل صحیح بات ہے, بالکل درست بات ہے. اسی طرح دائیں بازو والے یہ چاہتے ہوں گے کہ بھئی یہ فحاشی اور عریانی کو تھوڑا کم کیا جائے. یہ جو جگہ جگہ ہم نے عریانیت کو فروغ دے دیا ہے, ڈراموں کے نام پر, آزادی کے نام پر بیرا روی کو جو ہم پھیلا رہے ہیں, اس کو تھوڑی سی لگام دی جانی چاہیے. یہ بھی بالکل درست بات ہے. تو یہ دونوں تو مل کر اس کو بہت اچھی طرح سے ہم ہینڈل کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم تقسیم کریں گے بائیں دائیں دائیں بائیں, اس میں تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. 84% لوگ چاہتے ہیں. یہ امریکن سروے ہے, اس کو نہیں جھٹلائیے گا بھائی. یہ امریکن سروے ہے, یہ کوئی گیلپ ویلپ نہیں ہے, یہ کسی نے گھر میں بیٹھ کے نہیں کیا ہے. امریکنز کہہ رہے ہیں یہ بات. تو آپ تو امریکنز کی بڑی سنتے ہیں بھائی, تو امریکنز جو کہہ رہے ہیں مان لیں ان کی بات کو. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد مفتی عابد مبارک صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. آپ کے خواب ہیں اور مفتی صاحب ہیں. مفتی صاحب مگر تعبیر نہیں ہے, تعبیر بتائیں گے وہ آپ کو. خواب آپ کے, تعبیر مفتی صاحب دیں گے. ایک وقفہ لیتے ہیں, لیکن وقفے میں جانے سے پہلے ہم آپ کے سامنے ایک سوال رکھے جا رہے ہیں. آپ نے بتانا یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا رشتہ داری تھی. حضرت لوط علیہ السلام کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا رشتہ داری تھی. مائکرو ویو اون آپ جیت سکتے ہیں ویسٹ پوائنٹ کا, لیکن ٹرپل اے لکھنے کے بعد اسپیس دینا ہے. 436 پر آپ نے جواب بھیج دینا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عالم اور عالم میں خوش آمدید. اور پروگرام کے حصے میں ہم داخل ہو گئے ہیں, وہ حصہ جو ایک عالم خواب کا اور تعبیر عالم سے. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے بہت ہی پیارے, بہت ہی محترم جناب مفتی محمد عابد مبارک صاحب. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ ٹھیک, اللہ کا بڑا کرم ہے. اجازت آپ کی؟ ضرور. آپ اپنے خواب ویسے تو ٹیلی فون پر ہم سے بتاتے ہیں اور مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں, لیکن آپ ای میل پر بھی اپنے خواب بھیج سکتے ہیں, کیونکہ بہت سارے ہمارے ناظرین ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم ٹیلی فون پر بات نہ کریں بلکہ ای میل کے ذریعے بھی ہم سوال کر سکتے ہیں. تو AAA@geo.tv AAA@geo.tv, یہاں پر آپ اپنی ای میلز بھیج سکتے ہیں خواب کے حوالے سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, کیا جناب الحمدللہ, فرمائیے. میرا نام عمران ہے سر. جناب میں ملتان سے بات کر رہا ہوں. جی جی. میرا خواب آیا تھا, میں کمرے میں ہوں, مطلب میں سو ہی رہا ہوں, صحیح, اور میں جاگتا ہوں تو میرے ارد گرد بہت زور کی آگ لگی ہوئی ہے پورے کمرے میں. اچھا. میں جاگتا ہوں, میں نکلنے کی کوشش کرتا ہوں باہر جلدی میں, لیکن وہ آگ اور بڑھتی ہے جتنا میں کوشش کرتا ہوں باہر بھاگنے کی.
لیکن پھر میں چھوڑ دیتا ہوں, آنکھیں بند کرتا ہوں, اور اتنی دیر میں پانی کی لہر آتی ہے بہت زور سے, وہ سارا آگ دور کر دیتی ہے. اچھا, پانی کی پھر لہر آتی ہے اور آگ ختم بجھا دیتی ہے. اور بالکل جی, اور وہ پانی اس آگ کو بجھا دیتی ہے. اتنے میں پھر مطلب میں جاگ جاتا ہوں. یہ 2 دن سے مجھے ایسے ہی خواب آ رہا ہے. متواتر آ رہا ہے؟ جی جی بالکل ایسا. اب تو جگہ چینج ہو جاتی ہے, کمرہ چھوٹا بڑا ہو جاتا ہے, لیکن آگ یہ جلے ہیں یا نہیں, اور وہ دھوئیں پانی والی ہے یا نہیں؟ اچھا, یہ بتائیے گا کہ اس میں 2 سوال مفتی صاحب پوچھنا چاہ رہے ہیں. پہلا سوال تو یہ کہ آپ اس آگ سے جلے تو نہیں؟ نہیں, میں آگ کی طرف بھاگتا ہوں, لیکن پیچھے جگہ. اچھا, اس میں دھواں بھی ہے اس آگ میں؟ جی دھواں بھی, اوپر چیزیں جل رہی ہیں اور وہ چھت بھی جل رہی ہے, دھواں بھی ہے. دھواں بھی ہے, ٹھیک ہے. آپ سماعت فرمائیے کہ مفتی عابد مبارک صاحب کیا بیان کر رہے ہیں. میرے بھائی, اگر وہ دھوئیں والی آگ ہے تو اللہ رب العزت آپ پر کرم فرمائے, صدقہ دیجئے, اور یہ صدقہ مصیبت کو ٹال دے گا. یہ بیماری کی علامت ہے کہ آپ کو کوئی بیماری ایسی پہنچے گی, یا نقصان کی علامت ہے کہ آپ کو کوئی ایسا نقصان پہنچے گا. اور حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم غلامان مصطفیٰ پر کرم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے. لہٰذا آپ صدقہ دیجئے اور وہ بلا آپ سے ٹل جائیں. وہ پانی کا آنا, یہ پانی جو ہے وہ رحمت ہے, صدقہ ہے, اور اس آگ کو بجھا دینا یہ بھی آپ پر کرم ہے کہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ صدقہ دو. وہ صدقہ دینے سے وہ آگ بجھ جائے گی, یعنی کہ وہ مصیبت آنے والی یا بیماری آنے والی یا جو نقصان آنے والا ہے وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. جی بہن فرمائیے. بھائی عامر بھائی, میرا خواب یہ تھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میری امی انتقال ہو گئی ہیں. اچھا جی. پھر ان کے ساتھ 2 بچے اور بھی ہیں, ان کا یہ نہیں پتا کہ کون ہے. پھر اتنے میں اچانک میں میری امی اٹھ گئی ہیں, تو کہہ رہی ہے میں آپ کی وجہ سے اٹھی ہوں, مجھے آپ کی ٹینشن تھی. کہہ رہی ہے میں سانس بھی نہیں لے سکتی, پھر بھی آپ کی وجہ سے اٹھی ہوں. اچھا, یعنی پہلے آپ نے ان کو انتقال کی حالت میں دیکھا اور پھر وہ یہ فرما کے اٹھ گئیں کہ میں آپ کی وجہ سے اٹھ گئی ہوں. جی مجھے آپ کی ٹینشن تھی. اور پھر آپ کی آنکھ کھل گئی یا آپ نے اور بھی کچھ آگے نہیں, دیکھا؟ پھر اتنے میں کہ پھر امی جو ہے نا نماز پڑھنے لگی, تو میرے بھائی نے بولا امی کا جو ہے نا میں ابھی جاب پہ جا رہا ہوں, پھر آتے وقت میں بات کرتا ہوں گا ان کی جنازے نماز کا, ان کا کفن وغیرہ کا انتظام کروں گا. تو اتنے میں پھر بھائی آ گیا اور ان کو کفن میں لے رہے تھے کہ اتنے میں بس میری آنکھ کھل گئی. وقت کیا ہوگا غالباً؟ غالباً آپ کا بھائی صبح کے 10 بج رہے. صبح کے 10 بج رہے تھے. اچھا, یہ صبح تک آپ سوتی رہی تھی 10 بجے تک, یا بہت دیر میں آپ کو نیند آئی تھی؟ صبح کو اٹھی تھی 8 بجے, پھر اس کے بعد سوئی تھی دوبارہ سے, تو اس ٹائم آیا ہے. اچھا, یہ دوبارہ جب آپ اٹھی تھی تو اس کے بعد ناشتہ کیا تھا آپ نے؟ جی ناشتہ کیا تھا, ہسبینڈ کو جاب پہ بھیجا تھا, اس کے بعد سوئی تھی. خواب بے اصل ہے. بالکل ٹھیک ہے جی مفتی صاحب. یہ خواب بے اصل ہے کہ کھانا کھا کے فوراً نہیں سونا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا اور انہوں نے ایسے ہی خواب کا کہا کہ یا رسول اللہ میرے ساتھ خواب میں ایسا ہو گیا, میں نے یہ دیکھا. تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم کیا کھا کے سوئے تھے, اور کیا کھا کے فوراً سو گئے تھے؟ تو کہا یا رسول اللہ میں کھجوریں کھا کے سویا تھا. تو کہا یہ خواب بے اصل ہے. اچھا بالکل ٹھیک ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, فرمائیے. عامر بھائی, میری شادی کو 25 سال تقریباً ہو چکے ہیں. جی. اور اللہ کا شکر ہے میری لائف بہت اچھی گزر رہی ہے الحمدللہ. آج سے تقریباً 12 سال قبل مجھے ایک خواب آیا جس میں یہ تھا کہ میرے ابا جو ہیں جو اس وقت زندہ تھے جی. میری سیکنڈ میرج کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن میں بہت روتی ہوں اور میں کہتی ہوں کہ میں ایسا نہیں کرنا چاہتی, جبکہ میرے ہسبینڈ جو میرے پیرنٹس کے گھر میں موجود ہوتے ہیں وہ چارپائی پر بیٹھے ہوتے ہیں لیکن وہ کچھ کہتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اب کچھ عرصہ پہلے جو ہے, یعنی آپ 1 ماہ پہلے کہہ سکتے ہیں, مجھے یہی خواب دوبارہ آیا, لیکن اب جو ہے میرے ابا ڈیتھ ہو چکی ہے ان کی. ٹھیک ہے, انہوں نے پھر مجھے یہی خواب میں کہا کہ میں مطلب وہ میری دوبارہ جو ہے وہ شادی کرنا چاہتے ہیں. میں بہت روتی ہوں کہ میرے بچے ہیں, میرے ہسبینڈ ہیں, آپ ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں. لیکن پچھلی دفعہ جب میں نے خواب دیکھا تھا اس میں یہ تھا کہ وہ کامیاب نہیں ہو پاتے, لیکن اس دفعہ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ میری شادی کر دیتے. کس سے کر دیتے یہ نہیں پتا؟ یہ نہیں پتا مجھے. میں ان کو اس دفعہ میں نے ایک بندے کو دیکھا لیکن میں اس کو پہچان نہیں سکتی تھی. ٹھیک ہے, اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ میرے ابا جو فوت ہو چکے ہیں وہ اکثر خواب میں میرے پاس آتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ تم میرے ساتھ چلو, یہاں تمہارا کوئی خیال نہیں رکھنے والا. ان کی خوشی ہے کہ میں ان کے ساتھ چلی جاؤں. آپ اپنے والد سے کتنی اٹیچ تھیں؟
میں بتاؤں، میں دلی طور پہ ہم باپ بیٹی بہت زیادہ اٹیچ تھے، کیونکہ ہمارے ابا کی جو پرسنالٹی تھی وہ ایسی تھی کہ وہ بچوں سے فرینک نہیں ہوتے تھے، بٹ فیلنگز کے لحاظ سے میں فیل کرتی ہوں کہ میرے ساتھ، میں ان کے ساتھ. اور جب ان کا انتقال ہوا یا جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو آپ کو بہت برا لگا ہوگا اور آپ بہت روئی ہوں گی اور آپ بہت صدمے میں رہی ہوں گی. میں ابھی تک جو ہے ان کا نام آتے ہی جو ہے نا میں بہت زیادہ مطلب فیل کرتی ہوں. مجھے ایسے لگتا ہے میں اپنی ماں کے گھر جاؤں تو مجھے فیل ہوتا ہے کہ میں یہاں کیوں آئی ہوں. ان کو آپ بھلا نہیں پائی ہیں؟ میں بھلا نہیں پائی، اور میں میرے خیال میں کبھی بھلا بھی نہیں پاؤں گی. اچھا، ان کے لیے آپ ایصال ثواب کرتی ہیں؟ عامر بھائی، میں روزانہ 5 وقت نماز پڑھتی ہوں، اور ہر نماز میں اپنے ابا کی بخشش کی دعا کرتی ہوں، اور جب بھی میں کچھ پڑھتی ہوں تو میں ان کے لیے بہت زیادہ دعا کرتی ہوں. والد صاحب کو بھی آپ سے اتنا ہی پیار تھا جتنا آپ کرتی ہیں؟ ہاں، میرے خیال میں میرے سے سب بہن بھائیوں میں سے مجھے لگتا ہے میری بہنیں ان کو آپ کی ذرا ذرا سی بات کی فکر ہوتی ہوگی کہ گھر میں جب وہ زندہ تھے کہ تم گھر میں خوش ہو کہ نہیں ہو، پوچھتے بھی ہوں گے آپ سے اکثر و بیشتر؟ ہاں جی، اکثر پوچھتے تھے. اور مطلب میری ان کے ساتھ ایک انٹرنل اٹیچمنٹ ماں باپ بیٹے کی ہوتی ہے، بچوں کی ہوتی ہے. میں سمجھ گیا. اب آپ سماعت فرمائیے، ٹیلی فون لائن پہ رہیے گا اور سماعت فرمائیے کہ مفتی عابد مبارک صاحب کیا ارشاد فرما رہے ہیں. حضرت امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت کرمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر بزرگوں کا یہ کہنا ہے کہ خواب میں غمی دیکھنا یہ خوشی کی علامت ہے، اور خوشی دیکھنا یہ غمی کی علامت ہے. یعنی کہ شادی کے بارے میں یہ ہے کہ اگر کسی نے دیکھا کہ اس کی شادی ہو رہی ہے تو اسے غم پہنچے گا، ٹھیک ہے نا. اس کی الٹ ہے، تعبیر اس کی الٹ ہے. اور اگر کسی نے دیکھا کہ وہ غم زدہ ہے اور روتا ہے تو یہ رحمت، فضل اور عنایت کی دلیل ہے. صحیح، ٹھیک ہے نا. تو اب وہ یہ ہے میری بہن کہ آپ بھی صدقہ دیں، ٹھیک ہے. اور والد صاحب کا یہ کرنا، یہ مطلب شادی ہی اس سے مراد نہیں ہے، یہ کسی چیز کی طرف خبر ہے. اور وہ خبر جو ہے وہ چونکہ آپ سے بہت محبت بھی کرتے تھے، اور جانے کے بعد یہ والدین اور اچھے والدین جو ہوتے ہیں ان کے ذریعے بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنے بچوں کی مدد کرواتا ہے. تو یہ آپ کو ایک جانب اشارہ ہے کہ کسی غم کے پہنچنے کی طرف. تو آپ غمی سے بچنے کے لیے اور بلا سے بچنے کے لیے آپ بھی صدقہ دیں، کہ حدیث مبارک میں آیا کہ صدقہ بلا کو، مصیبت کو، غم کو ٹال دیتا ہے. اچھا، یہ جو انہوں نے دیکھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تم میرے ساتھ چلو، یہاں مت رہو، اس کا معنی بھی اچھا نہیں، میں بیان نہیں کرنا چاہتا. اچھا، ہاں، ویسے مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کہیں تو میں بیان کر دوں. نہیں، کرنا چاہیے، آپ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ اگر مردہ کہے میرے ساتھ چلو اور اس کے ساتھ بندہ چلا جائے تو اس کے مرنے کی علامت ہے. مگر یہ گئی نہیں نا. اب وہ چونکہ آپ نے صرف یہ دیکھا کہ وہ کہتے ہیں میرے ساتھ چلو اور آپ نہیں گئیں اور وہ چلے گئے تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ صدقہ دیجئے، اللہ رب العزت ضرور مصیبت کو ٹالنے والا ہے. سنا آپ نے میری بہن؟ عامر بھائی، میری ایک بات آگے ہے. میں نے پہلے میری ایک بات سن لیں آپ. جی. وہ بات یہ سنیے آپ کہ یہ تو تعبیر آپ نے ظاہر ہے کہ مفتی صاحب نے علم کی روشنی میں اپنے بتائی. جی. اب آپ یہ بات دل پہ لے کے مت بیٹھ جائیے گا کہ میرے والد مجھے لینے کے لیے، کیونکہ آپ چاہتی بہت ہیں انہیں کہ میرے والد مجھے لینے کے لیے آئے ہیں، میں ان کے ساتھ نہیں گئی، مجھے تو چلے جانا چاہیے تھا، میرے اس دنیا میں کوئی کام ہی نہیں ہے، مجھے تو رہنا ہی نہیں چاہیے. آپ لوگ ہو جاتے ہیں پھر مایوس. ابھی گزشتہ دنوں ڈیفینس میں ایک شخص نے اپنی بیوی کو مارا، اپنے بچے کو مارا، پھر 3 بچوں کو مارا، اور اس کا یہ کہنا تھا کہ دنیا فانی ہے، میں تو چلا. ایسے کیا مطلب دنیا فانی ہے؟ دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے بھائی، یہاں تو اپنے سارے اعمال کے بیج بونے. یہ کیا مایوسی کی باتیں ہیں؟ دنیا فانی ہے، سب کو مارا اور چلے گئے. تو یہ مت سمجھ لیجئے گا. اور آپ گئی نہیں ہیں، مفتی صاحب نے کہا آپ گئی نہیں ہیں ان کے ساتھ. تو خدارا اس پروگرام کے ذریعے کہیں آپ مایوس مت ہو جائیے گا کہ جی وہ تو مجھے لینے آئے تھے، میں تو اپنے والد کے ساتھ نہیں گئی، میں تو بڑی نافرمان اولاد ہوں. وہ تو بھائی اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کو لینے آئے تھے، وہ غصے میں آ گئے آپ پر کہ بھائی میں چلی گئی ہوں، میں چلا گیا ہوں اور تمہاری دیکھو حالت کیا بنی ہوئی. اب آپ کہیے کیا بات کہنا چاہ رہی ہیں؟ نہیں، ایسا ہے کہ میں مطلب مایوس تو نہیں ہوتی، اللہ کا شکر ہے، لیکن تو ہر بندے کا ہونا ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ وہ بہت خوشی سے مجھے لینے کے لیے آتے ہیں، اور میں بہت اوائڈ کرتی ہوں کہ میں نے آپ کے ساتھ نہیں جانا. اور یہ ہم باپ بیٹی کے درمیان بڑی خوشی یہ مکالمے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ یہی مکالمے جاری رکھیے گا اور جانا نہیں ہے آپ نے ان کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. ہاں بالکل نہیں جانا. اور دیکھیں شوہر ہے گھر میں، بچے ہیں، ان کا خیال رکھنا ہے. اب دیکھیں شوہر کو آپ ہر وقت اگر برا منہ بنائے بیٹھی رہیں گی، ابا خواب میں آئے میں ایسے، تو جو شوہر کی بھی تو دیکھیں حقوق ہے نا، فرائض ہیں، اس کو بھی تو خوش رکھنا ہے نا، اپنے گھر کو بھی تو جنت بنانا ہے نا. میں ایسی ہوں ہی نہیں. مجھے پتا ہے آپ نہیں ہوں گی، لیکن پھر بھی بھائی اب جو چلے گئے ان کے لیے آپ ایصال. جو مفتی صاحب نے بڑی اچھی باتیں بتائی ہیں، میں تو آپ کی جگہ ہوتا تو میں گرہ باندھ لیتا کہ دیکھیں صدقات کرنے ہیں، ایصال ثواب کرنا ہے.
ابو سے محبت کا تقاضا ہے کہ جتنا قرآن پڑھ سکتی ہیں آپ قرآن پڑھیے, جتنی ان کے لیے دعائیں مغفرت کر سکتی ہیں. ان کو اس وقت اس چیز کی ضرورت ہے, یہ ضرورت ہے ان کو, اور ان کے لیے آپ دعائیں کروائیے, اپنا جو ہے وہ اچھی اچھی عبادات کیجئے تاکہ اللہ راضی ہو, خوش ہو. اور صدقے تو آپ کو پتہ ہے نا بلاؤں کو ٹالتے ہیں. بالکل, بہت شکریہ, بڑی مہربانی. مجھے صاحب میں معذرت چاہتا ہوں, میں زیادہ آپ کی موجودگی میں آپ نے بہت اچھا ان کو تسلی بھی دے دی, کلیئر بھی کر دیا, اور ہمارے جو پروگرام کا اصل فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اولاد کی محبت والدین سے برقرار بھی رہے, ایصال ثواب بھی ہوتا رہے, لیکن جو مائیں بن جائیں ان کی اپنے بچوں سے بھی محبت برقرار رہے. بالکل ٹھیک. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے. وعلیکم السلام. جی ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے. جی جی ٹی وی کو مت سنیے, ٹی وی کو مت سنیے. جی فرمائیے. ہاں جی جی السلام علیکم. وعلیکم یاسر السلام. بھائی. جی وعلیکم السلام. ہاں جی, مجھے نا میرے ہسبینڈ فوت ہو گئے ہوئے ہیں, 13 سال ہو گئے ہیں. جی آپ پھر ٹی وی سن رہی ہیں, آپ ٹی وی مت سنیے, دیکھیں ڈسٹرب ہو رہے ہیں ہم لوگ بھی نا, ٹی وی مت سنیے. جی جی اچھا جی. جی تو وہ خواب میں آتے رہتے ہیں میری, صحیح. اور وہ نا یہ ایک دفعہ اس طرح آئے جیسے میں ان کے پیچھے اسکوٹر پہ بیٹھی ہوئی ہوں اور وہ جا رہے ہیں. پہلے جب وہ زندہ تھے تو اس طرح خواب آتی تھی, خواب کے جیسے وہ ٹرین میں سوار ہے اور میں لے کے انہیں جا رہی ہوں کہیں. اب مرنے کے بعد بھی اس طرح ہے کہ میں وہ جیسے وہ آئے ہیں تو اسکوٹر پہ بیٹھی ہوں ان کے پیچھے اور وہ لے کے جا رہے ہیں مجھے. ازراہ تفنن گھر بن رہا ہے, میں ایسی آپ سے ازراہ تفنن عرض کروں گا. ویسے تو مفتی صاحب تعبیر بتائیں گے, لیکن مرنے کے بعد بھی وہ آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں, چھوڑا نہیں انہوں نے آپ کو, ساتھ ہیں آپ کے. وہ ویسے زندگی میں کتنا پیار تھا آپ دونوں کی؟ بہت زیادہ تھا نا, بہت پیار کرتے تھے آپ دونوں ایک دوسرے سے. ہاں جی. اور بچے کتنے ہیں آپ کے؟ میرے 3 بیٹے ہیں. 3 بیٹے ہیں. اور ان کے انتقال کے بعد پھر آپ نے بچوں کی پرورش میں ہی اپنا سارا وقت گزارا؟ کوئی شادی؟ بچے بڑے ہی تھے, ان کے بچے کمانے والے ہیں, تینوں بڑے ہیں, میرڈ, 2 میرڈ تھے, ایک کی میں نے بعد میں شادی کی ہے. صحیح. تو اب یہ جو بار بار خواب میں آ رہے ہیں, یہ پوچھنا چاہتی ہیں آپ کہ اس کا کیا معاملہ ہے؟ ہاں جی, یہ بار بار آتے ہیں, آتے ہی رہتے ہیں, تقریباً روز ہی آتے رہتے ہیں. روز آتے ہیں. جی مفتی صاحب. ایک دن چھوڑ کے ایک دن آگے, ایک دن چھوڑ کے آتے ہیں, دیکھیں ناغہ کر کے آتے ہیں. ہاں چھت پہ کھڑی ہوں تو وہ نیچے اپنے دوستوں کے ساتھ نا, پروفیسر تھے وہ کیمسٹری کے. اچھا. تو وہ نیچے سے مجھے ہاتھ سے نا جیسے خدا حافظ کر رہے ہیں. اچھی حالت میں دیکھتی ہیں, اچھی حالت میں ہی دیکھتی ہیں نا آپ انہیں, اچھی حالت میں خوش ہوتے ہیں وہ. ہاں جی, بات بولتے نہیں ہیں میرے ساتھ, بات کوئی نہیں کرتے میرے ساتھ. کیمسٹری کے جو استاد ہوتے ہیں نا وہ بہت کم بولتے ہیں, وہ اپنے فارمولوں سے گفتگو کرتے ہیں, تو اس کے ذریعے سے بات کر رہے ہوتے ہیں, وہ ایلیمنٹس کے ذریعے بات کر رہے ہوتے ہیں, ایسڈس کے ذریعے بات کر رہے ہوتے ہیں. کیمسٹری کے جو استاد ہوتے ہیں بڑے زبردست لوگ ہوتے ہیں. جی مفتی صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری بہن, اس میں کوئی گھبرانے کی, پریشان ہونے کی بات نہیں ہے, تو واقعی آپ کی محبت ہے. اور مردے کا یوں بار بار آنا, ٹھیک ہے, اور پھر اس سے ملنا اور سفر پر جانا, اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. مذاکرہ یہ ہے کہ وہ آپ کو کہے چلیں, اب ہم یہاں سے چلتے ہیں, یا پھر وہ لے کر ایسی جگہ جائے جس جگہ منزل کا پتہ نہ ہو, ٹھیک ہے نا, کسی ایسی جگہ گئے جس جگہ جانتے نہیں ہیں جس جگہ کو, ٹھیک ہے نا, یا وہ آئے اس لیے کہ میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں. وہ جو میں نے پہلے تعبیر بتائی تھی نا, اس میں یوں ہے, ٹھیک ہے. یہ اس طرح ٹرین پہ جانا, موٹر سائیکل پہ سفر کرنا. خواب کی 3 قسمیں ہیں, یاد رکھیے. حضرت کرمانی فرماتے ہیں, حضرت جابر مغربی فرماتے ہیں, محمد بن سیرین فرماتے ہیں, حضرت دانیال علیہ السلام فرماتے ہیں, سب کے متفقہ اقوال جو ہے وہ کتب تعبیر میں موجود ہیں کہ خواب کی 3 قسمیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں. ایک یہ ہے کہ کسی کام کا کرنے کا حکم دینا, دوسرا کسی کام سے روکنا, تیسرا یہ ہے کہ وہ چیز جو بندے کے خیال میں رہتی ہے اسی کا بار بار عود کر کے آنا, ٹھیک ہے نا, جو پہلے ماضی گزر چکا وہی آنا. یہ وہ ہیں جن کی تعبیریں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا ہے, یہ تعبیر وہی ہے کہ جس طرح بندہ کسی کو بہت یاد کرتا ہے, کسی کی محبت میں ہوتا ہے تو اس کو خواب میں دیکھ لیتا ہے, آج تو میرے خواب میں بھی وہ آئی تھی, ٹھیک ہے نا, آج تو میرے خواب میں وہ بھی آیا تھا, آج تو میرے خواب میں یہ ہوا, اس نے مجھے کہا. تو یہ وہ ہیں جو دن کو معاملات چلتے ہیں. تو آپ کے چونکہ زندگی میں موٹر سائیکل پہ سفر ہوتا رہا, زندگی میں ٹرین پہ سفر ہوتا رہا, وہی آپ دیکھتے ہیں, آئندہ بھی دیکھتے رہیں گے. اور وہ ایک ناغہ کر کے آتے ہیں ایک دن چھوڑ کے. جی ایک دن ناغہ کر کے آتے ہیں, اس پہ تو کچھ بتائیں, ان کو سن رہی ہیں وہ؟ جی ٹیلی فون لائن پہ ہیں, بھلے ایک دن ناغہ کر کے آئیں یا روزانہ آئیں, اس سے کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. اچھا, آپ کو یاد انہوں نے رکھا ہے تو آپ بھی ان کو یاد رکھیں ایصال ثواب کے ذریعے سے, صدقات کے ذریعے سے. اچھا یہ بتائیے میری بہن, آپ کو
ان کا روز آنا اچھا لگتا ہے یا جو ناغہ کر کے آتے ہیں اس پہ غصہ آتا ہے؟ نہیں میں تو اتنی پڑھائی کرتی ہوں تو انہیں بخشتی ہوں، پتہ نہیں کب کہتے ہیں اس لیے آتے ہیں وہ روزانہ خواب میں، اسی لیے تو آتے ہیں۔ اب آپ ان سے جب کہ خواب میں آئے نا تو وہ تو آپ سے بات کرتے نہیں، بٹ ان سے یہ کہیے گا کہ بھئی یہ ایک دن کی چھٹی برداشت نہیں ہے، آپ روز آیا کریں میرے خواب میں، ٹھیک ہے؟ اچھا اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کے بچوں کو سلامت رکھے۔ جی فرمائیے فرمائیے فرمائیے۔ ایک اور مسئلہ ہے کہ میں جیسے دیکھتی ہوں میں گھر دھو رہی ہوں، صاف کر رہی ہوں، صفائی کر رہی ہوں گھر کی، بہت کوڑا ہے، اتنا کوڑا ہے کہ جس کی حد نہیں، اور میں وہ دھو رہی ہوں، کتنی بار یہ خواب آیا کہ میں وہ کس چیز سے دھوتی ہیں آپ؟ نہیں کس چیز سے دھو رہی ہیں؟ میں پانی سے دھو رہی ہوں گھر کو، جھاڑو اور پانی سے، جھاڑو اور پانی سے۔ پہلے 3 عورتیں تھی وہ دھو رہی تھی، پھر خواب آیا جیسے کوئی اور دھو رہا ہے، پھر جیسے میں دھو رہی ہوں۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، سنیے کیا کہہ رہے ہیں۔ جی خواب میں کپڑے کا دھونا یا اپنے گھر کا دھونا یا برتنوں کا دھونا یہ نیستی کو، بیماری کو، تنگ دستی کو باہر نکالتا ہے، اور صفائی کرنا یہ چونکہ ویسے ہی ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے، اس لیے یہ خواب بہت مبارک ہے، بہت اچھا خواب ہے۔ آپ کے گھر سے انشاءاللہ بیماریاں، پریشانیاں، تنگ دستیاں یہ سب دور ہوں گی۔ ہاں بس دھونے والی آپ ہی ہونی چاہیے۔ بچوں کو کہہ دیں اماں کا خیال رکھیں، کیونکہ اماں گھر کو صاف کر رہی ہیں، اماں گھر کو دھو رہی ہیں، لہٰذا اماں کا بہت خیال رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ چلے بہت شکریہ جی، بڑی مہربانی۔ ناظرین اکرام، اس کے ساتھ ہی ایک عالم خواب کا اور تعبیر عالم سے یہاں ہم وقفہ لینے کے لیے جا رہے ہیں، کیونکہ پھر مولانا محمد بشیر فاروق قادری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ مفتی عابد مبارک صاحب، آپ جب تشریف لاتے ہیں تو بہت گفتگو سے سیکھنے کو بھی موقع ملتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کا جو انداز ہے لوگوں کو تعبیر بیان کرنے کا بڑا خوبصورت ہے، بڑا دل نشیں ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ایک چھوٹا سا وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عالم اور عالم میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اب ہمارے پروگرام کا حصہ ہے مسائل آپ کے حل وظائف سے۔ تشریف فرمائے ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح ایک مرتبہ پھر مولانا محمد بشیر فاروق قادری صاحب، سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل پاکستان کے سربراہ، ممتاز روحانی شخصیت۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مزاج گرامی بخیر؟ الحمدللہ رب العالمین۔ قبل اس کے کہ ہم آپ کی کالز پروگرام میں شامل کریں، سب سے پہلے تو جمادی الثانی کا وہ وظیفہ جو مولانا صاحب کی ہدایت ہوتی ہے کہ میں آپ تک پہنچا دوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، یہ کلمہ آپ نے 500 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ہی خوبصورت ایک طریقہ کار جو ہمیں اختیار کرنا چاہیے، اور اب کچھ ہی دن رہ گئے ہیں، آج یقیناً 21 جمادی الثانی بھی ختم ہو جائے گی، اور پھر 22 جمادی الثانی میں ہم داخل ہو جائیں گے۔ ویسے بھی آج شب جمعہ ہے، تو آپ نے مہینے میں 3 روزے رکھنے ہیں، اور مہینہ اب ختم ہونے جا رہا ہے، تو جنہوں نے اب تک نہیں رکھے ہیں وہ یا تو آج سے ہی نیت کر لیں، یا جیسا بھی سلسلہ اپنا بنا کر 3 روزے انہوں نے رکھنے ہیں۔ روزانہ آدھا گھنٹہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے علاوہ صلاۃ التوبہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ نماز عشاء کے بعد یہ آپ نے ادا کرنی ہے۔ یہ جمادی الثانی کے وظیفے ہیں، اور مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ یہ اگر آپ اس مہینے اگر آپ اس کو ادا کرتے رہے تو بہت ساری پریشانیاں، مسائل خود بخود ہی حل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ کو اس کے لیے کوئی سوال کرنے کی حاجت نہیں رہے گی۔ اب ہم سوالات کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ کے سوالات پروگرام میں شامل کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں مولانا بشیر فاروق قادری صاحب سے، کل ہم جب گفتگو کر رہے تھے تو کل کا ہمارا پروگرام حمزہ اور شعیب کی کہانی سے متعلق تھا، اور یقیناً حمزہ کے ساتھ جو ظلم ہوا، جو زیادتی ہوئی، اس پر تو ہر آنکھ اشک بار ہے، اور شعیب بھی کسی حد تک قصوروار ہے۔ اصل ملزم تو وہ گارڈ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ شعیب بھی قصوروار ہے۔ اب میں ایک سوال مولانا صاحب سے کرنا چاہ رہا تھا، میں نے تو کل بات بھی کی اور میری کوشش بھی ہے کہ یہ معاملہ معافی سے حل ہو جائے، لیکن ظاہر ہے کہ جو والد کا دکھ ہے وہ والد ہی بہتر جانتے ہیں، فیصلہ انہی نے کرنا ہے، ان کے گھر کو کرنا ہے۔ لیکن معاف کر دینے کی کیا فضیلت ہے؟ معاف کر دینے سے ہوتا کیا ہے؟ معاف کرنے والے کا رتبہ کیا ہے؟ معاف کرنے والے کا مقام کیا ہے؟ یہ میں آج مولانا بشیر فاروق قادری صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمیں اس کا جواب دیں۔ مولانا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایمان کیا ہے، جی، تو ارشاد فرمایا ایمان صبر کرنا اور معاف کرنا ہے۔ تو گویا ایمان جو ہے مسلمانوں کا اس سے جڑا ہوا ہے کہ ہم معاف کریں۔ دنیاوی طور پر معاف کرنے کے احادیث کریمہ میں 2 فائدے
بیان کر رہا ہوں، ویسے تو کئی فائدے ہوں گے. ایک یہ فائدہ بیان کیا گیا کہ جو شخص معاف کرتا ہے وہ معاف کیا جاتا ہے، کیونکہ انسان دنیا میں بڑی غلطیاں کرتا ہے، آج وہ کسی کو معاف کرے کل اس کے ساتھ معافی ہوگی. دوسرا دنیا فائدہ یہ ہے، فرمایا گیا معاف کرو تمہاری عزت بڑھ جائے گی. ماشاءاللہ. اور آخرت کا ایک بڑا عظیم فائدہ یہ بیان کیا گیا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، اعلان ہوگا کہ ہے وہ لوگ کہاں کہ جو اللہ کے ذمے میں ہیں. تو پھر پوچھا جائے گا وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے ذمے میں ہیں؟ تو کہا جائے گا وہ لوگ جو دنیا میں لوگوں کو معاف کرتے تھے وہ اٹھیں اور جنت میں بے حساب چلے جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. آپ کی اجازت ہے کالز دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. ہم نے کہنا کال اس لیے کی ہے کہ ہمارے نا 11 بچی ہے، میری 11ویں سماعال میں لگی ہے اور بعد میں بچہ نہیں ہو رہا. بہت ہی پریشانی ہے. کوئی کہتا بندش کی ہوئی ہے، کوئی کچھ کہتا، کوئی کچھ کہتا ہے. لیکن اس بار کے سمے میں علاج بھی کروا تھکے، ٹیسٹ بھی اچھا آ رہا ہے. لاہور تک ٹیسٹ کروائے. اچھا سنیے جی، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، یہ وہ ہوتی نہیں ہے، جو ہو جائے تو دن ہی نہیں چڑھتے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ سنیے کہ مولانا صاحب کیا فرما رہے ہیں. جن کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ ان پر جادو کے ذریعے کوئی چیز روکی گئی ہے، انہیں چاہیے کہ وہ ہر جمعے کا انتظار کریں. اور ماشاءاللہ کل جمعے کا دن ہے. نماز جمعہ کے بعد 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، 7 مرتبہ سورہ آیت الکرسی اور چاروں قل 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد آخر میں پھر 7 مرتبہ درود پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پانی پی لیں. کیسا بھی جادو ہوگا ختم ہو جائے گا. اور اپنے گھر کے در و دیوار پر وہ دم کیا پانی کا چھڑکاؤ کر دیں. بالکل ٹھیک ہے. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میری ایک چھوٹی نند ہے، اس کا رشتہ مطلب کہ آتا ہے بعد میں 2 جگہ بعد بھی، لیکن وہ ختم ہو گیا. اور کوئی بھی رشتہ آتا ہے تو اس کے باوجود مطلب کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہو جاتی ہے. انفیکٹ کہ ابھی بھی جو ہے ایک رشتہ آیا ہے لیکن اس میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہوئی ہے، مطلب بات نہیں بن پا رہی ہے. تو مجھے اس کے بارے میں پوچھنا تھا کہ کیا مسئلہ ہے، اس کا کوئی اگر کوئی وظیفہ ہے تو وہ بھی بتا دیجیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنی نند ویسے صحیح لفظ ہوتا ہے جی. آپ نند کے لیے اتنی پریشان ہیں، اتنی محبت کا اظہار کر رہی ہیں، تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ یہ عموماً ہوتا نہیں ہے، ورنہ لوگ اپنی نند سے بڑے پریشان ہوتے ہیں. تو یہ تو مبارکباد کی مستحق ہیں آپ. باقی کیوں نہیں آ رہا رشتہ، یہ آپ کو مولانا بشیر فاروق قادری صاحب وظیفہ بتائیں گے. جی جس بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہو یا جس لڑکے کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، اسے چاہیے کہ وہ جمعرات اور جمعے کے 2 دن کے روزے رکھیں، کیونکہ جمعرات کے دن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارمان پورا ہوا تھا نکاح کی برکت سے. چنانچہ ان کی نسبت سے 2 دن روزے رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بہت جلدی فیضان حاصل ہوگا. پھر جمعے کے دن عصر سے لے کے مغرب تک مرد ہو یا عورت ہوں، پوری دنیا کے ہر مرد اور عورت سے درخواست ہے کہ جمعے کے دن عصر سے لے کے مغرب تک مرد مسجد میں، عورتیں اپنے گھر کے مصلی پر نماز ادا کرنے کے بعد مسلسل یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو کا ورد کریں. اور جب غروب آفتاب میں 5-10 منٹ باقی رہیں تو خوب روئیں، آنسو کے نذرانے پیش کریں اور اللہ سے دعا کریں. اس وقت مانگی گئی کوئی دعا رد نہیں ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. بھائی میرا پوچھنا تھا، میرا بھائی گم ہو گیا. اچھا. 22 جولائی 2002 کو. کیا عمر تھی؟ 23 ایئرز. اچھا، ذہنی توازن درست تھا؟ نہیں بالکل ٹھیک تھے. ایم اے انگلش اور لا کر رہے تھے. گم کیسے ہو گئے؟ مطلب کسی دوست نے فون کر کے بلایا ہے نا. اچھا. اس کے بعد آج تک ان کا کچھ پتہ نہیں چلا. وہ پنجاب یونیورسٹی لینے گئے اپنی وہ رول نمبر سلپ، ان کے لا کے پیپر ہونے والے تھے 5 یا 6 کے دن کے بعد. آپ نے پولیس میں رپورٹ درج کرائی؟ سب کچھ کیا. صحیح. تو میں مولانا بشیر فاروق قادری صاحب سے ریکویسٹ بھی کروں گا اور انہوں نے سنا بھی ہے، تو آپ کو کوئی دعا بھی بتائیں گے. اور یہ بڑی دردناک بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے بھائی کو جلد آپ سے ملائیں. جی مولانا صاحب. عشاء کی نماز کے بعد اپنے گھر کے صحن میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے اول، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے. چنانچہ یا اولو یا اولو یا اول، یہ اللہ کا نام 10 تسبیحیں یعنی 1000 مرتبہ تلاوت کریں. کوئی کہیں بھی ہوگا انشاءاللہ لوٹ کر آ جائے گا. یا اولو یا اولو یا اول، اس طرح سے پڑھنا ہے. بالکل سن لیا آپ نے. یا اولو یا اولو یا اول، اس طرح سے آپ نے پڑھنا ہے. مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ یہ اتنا مبارک نسخہ ہے اور اتنا مبارک وظیفہ ہے کہ جو کہیں بھی گم ہو جائے گا یا چلا جائے گا وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے
واپس آ جائے گا۔ باقی اس کے ساتھ ساتھ مولانا صاحب ہمیشہ یہ فرماتے ہیں، میں انہی کی ہدایت آپ تک پہنچا دوں کہ دیگر جو دنیاوی معاملات ہیں ان کو بھی پورا کرنا چاہیے آپ کو، یعنی جو عمل کی باتیں ہیں، پولیس سے رپورٹ جو درج کرائی ہے، جو ویسے آپ ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، وہ بھی جاری رکھیے، لیکن اس کو بھی ساتھ ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، لائن ڈراپ ہو گئی۔ السلام علیکم۔ جی فرمائیے لگ گیا تھا، فرمائیے۔ جی لگ گیا ہے فون آپ کا، فرمائیے۔ ہیلو، جی فرمائیے۔ جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ نماز جیسے میں پڑھتی ہوں تو ٹانگوں کی وجہ سے بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتی، تو میں مطلب پیر پہ بیٹھ کے اور مطلب میں سجدہ کرتی ہوں اس پہ ٹیبل پہ سجدہ کرتی ہوں، تو یہ مجھے بتا دیں کہ ٹیبل پہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ جی مولانا صاحب ذرا اس میں رہنمائی فرما دیں آپ۔ دیکھیں سجدہ فرض کا درجہ رکھتا ہے، کیونکہ نماز کے 7 فرائض میں سے ایک فرض سجدہ بھی ہے۔ تو سجدے میں ظاہر ہے کہ اگر اس طرح بیٹھیں کہ 12 انچ سے کے آس پاس کوئی چیز ہو تو سجدہ کر لیں، ورنہ تو اشارے سے کرنا ہوگا۔ اچھا، بالکل ٹھیک ہے۔ تو ہم نے آپ سے سوال آج یہ کیا تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا؟ صحیح جواب دیا ہے تسنیم سدوزئی نے، ان کا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان سے۔ آپ کو ویسٹ پوائنٹ کا مائکرو ویو اوون بہت بہت مبارک ہو، اور جو بیرون کراچی انعامات جیت رہے ہیں ان سے ہم رابطہ کر کے بتا دیں گے کہ وہ ویسٹ پوائنٹ کے جو قریبی مرکز ہے وہاں جا کر وہ اپنا انعام حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ ہم ان کو انٹیمیٹ کر دیں گے تاکہ وہی لوگ وہاں پر پہنچیں اپنے شناختی کارڈ کی کاپی کے ساتھ جنہوں نے انعام حاصل کیا ہے۔ تو جو رشتہ تھا وہ بھتیجے اور چچا کا رشتہ تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام بھتیجے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ میں مولانا محمد بشیر فاروق قادری صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ ہمیشہ کی طرح دعا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مالک بادشاہ کریم مہربان رحمان رحیم، تجھے تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، تمامی انبیاء صدیقین شہداء صالحین کا صدقہ، آج کی رات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم کی شب ہے، تجھے اس عظیم رات کا صدقہ ہماری، ہمارے والدین کی، تمام امت کی بخشش فرما دے، سب کے گناہوں کو معاف کر دے، سب کو عذاب قبر سے بچا لے، سب کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اے الہ العالمین، ہم سب تیرے بندے، تیری بندیاں دل کی گہرائی کے ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، معافیہ مانگتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ تو نے توبہ کے بارے میں 4 انعامات کا وعدہ کیا ہے، پروردگار وہ انعامات سے ہم سب کو مال کر دے، اور ہمیں ہمارے اہل و عیال کو مرتے دم تک تمام نمازیں 5 وقت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آج کی رات شب جمعہ کوئی دعا رد نہ ہوگی، اے اللہ اس رات سے فائدہ اٹھانے والا بنا دے۔ یا اللہ اس وقت روئے زمین پر جو جہاں علیل ہیں سب کو صحت عطا فرما، جو لاپتہ ہیں، گم شدہ ہیں، خیر سے انہیں گھر پہنچا، جتنی بچیاں بیٹیاں بہنیں بے رشتہ ہیں ان کے رشتے ہو جائیں، جو اولاد والے ہیں انہیں اولاد کی خوشیاں نصیب ہوں، جو مزید اولاد کے طلبگار ہیں انہیں جلد اولاد کی نعمت سے مالا مال کر دے، جو اولاد نرینہ کے خواہش مند ہیں ان کی تمنا کو پورا کر دے، جو بیچارے قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اے اللہ ان کا یہ سلسلہ آسان کر دے، جن کی رقمیں پھنسی ہوئی ہیں ان کی رقمیں انہیں واپس مل جائیں، جو دنیا میں روٹھے ہوئے ہیں ان کو منا دے، جو لاپتہ ہیں ان کو ملا دے۔ آمین 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 آمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین یا رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ جناب مولانا محمد بشیر فاروق قادری صاحب، آپ کی آمد کا، اور خاص طور پر آج اس خصوصی دعا کا جس میں آپ نے سب کو حوالہ بھی دیا، بہت خوبصورت حوالہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا یوم شہادت جو اس شب کے ساتھ ہی شروع ہو گیا ہے۔ میں آپ سب سے بھی گزارش کروں گا ناظرین محترم کہ
شب جمعہ کے فیوز اور برکات سمیٹنے کے لیے تیار ہو جائیے، کیونکہ اب ہم شب جمعہ میں داخل ہو چکے ہیں، اور درود کی کنجی سے رحمت کے دروازے کو کھول لیجئے۔ جتنا درود پڑھیں گے، جمعے کے دن درود پڑھنے کے بڑے فضائل ہیں، لہٰذا درود کی کثرت کیجئے۔ ویسے بھی جمادی الثانی کے وظیفے میں، جو کہ مولانا محمد بشیر فاروق قادری صاحب نے ارشاد فرمایا ہے کہ آدھا گھنٹہ ہمیں ضرور درود پاک پڑھنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم شہادت کے سلسلے میں ہماری خصوصی ٹرانسمیشن انشاءاللہ پیر کو نشر کی جائے گی، شام 4 بجے سے 7:30 بجے تک ہماری یہ خصوصی ٹرانسمیشن پیر کے روز ہم نشر کریں گے۔ عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پروگرام پیش کرتے ہوئے کوئی غلطی، کوئی سہو تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں، اس اپنے بن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔